اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، قرآن مقدس کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، انما یعمر مساجد اللہ، کہ اللہ رب العالمین کی جو مساجد ہے اس کو آباد وہی لوگ کرتے ہیں، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا رأیتم الرجل یعتاد بالمساجد فاشہدوا له بالایمان، کہ جب تم کسی آدمی کو مسجد کے اندر آتا اور جاتا ہوا دیکھو، یعنی کسی بندے کا مسجد کے اندر ربط و ضبط دیکھو، آمد و رفت دیکھو، تو تم اس کے ایمان والے ہونے کی گواہی دو۔ یہ اس بات کی تم گواہی دو کہ وہ بندہ مومن ہے۔ معلوم ہوا کہ ایک آدمی، ایک مسلمان جب مسجد سے اس کا ربط رہتا ہے، وہ آتا جاتا رہتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کے ایمان والے ہونے کی گواہی دو۔ پیارے بھائیوں، ایک مسلمان کی زندگی میں مسجد کی بہت اہمیت ہوتی ہے، چاہے وہ نماز ادا کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، چاہے وہ نماز پڑھتا ہو یا نہ پڑھتا ہو، مگر جب مسجد کی بات آ جاتی ہے تو وہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے آمادہ اور تیار ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ اپنا گھر بار بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اس لیے کہ بات مسجد کی آ جاتی ہے، اور ہونا بھی یہی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسجد کی ایک اہمیت ہے، مسجد کی ایک فضیلت ہے۔ ایک بندہ مومن جو گناہوں میں منہمک رہتا ہے، دن بھر گناہ کرتا رہتا ہے، جب رب العالمین کے سامنے اس مسجد کے اندر آ کر بیٹھتا ہے، رب العالمین سے سرگوشی کرتا ہے، آنسو بہاتا ہے، گناہوں کی معافی تلافی کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک بندہ مومن ڈپریشن کا شکار رہتا ہے، رات میں نیند نہیں آتی ہے، گھریلو الجھن کا شکار رہتا ہے، مسجد کے اندر آتا ہے، 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے، رب العالمین کے سامنے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کرتا ہے، رب العالمین اس کی زندگی کے اندر سکون نافذ کر دیتے ہیں۔ ایک بندہ مومن مسجد کے اندر نماز ادا کرنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ کر اللہ رب العالمین کے سامنے استغفار پڑھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے بندے کی ہر دعا پر فرشتے آمین کہتے رہتے ہیں۔ یہ مسجد کے اندر عبادت کرنے کی اہمیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی گھر کے اندر نماز پڑھتا ہے اور دوسرا جماعت کے ساتھ مسجد کے اندر نماز پڑھتا ہے، تو مسجد کے اندر جو بندہ نماز ادا کرتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 27 درجہ 27 گنا افضل ہے۔ یعنی مسجد کے اندر جو بندہ نماز پڑھتا ہے اس کا ثواب 27 گنا زیادہ ہے، اور جو گھر میں پڑھتا ہے اس کا 1 گنا ہے۔ یہ مسجد کی اہمیت ہے، یہ مسجد کی فضیلت ہے۔ اسی طریقے سے جو بندہ مومن کا دل مسجد سے لگا رہتا ہے، جس بندے کا دل مسجد کے انتظام و انصرام کے بارے میں لگا رہتا ہے، مسجد کی صاف صفائی کے بارے میں رہتا ہے، ایک نماز ادا کر کے جب آتا ہے تو دوسری نماز ادا کرنے کے لیے فکر اس کے دامن گیر رہتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلِّقٌ
فی المساجد کہ ایسے بندے جس کا دل مسجد سے لٹکا ہوا رہتا ہے، مسجد سے لگا رہتا ہوا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بندوں کو خوشخبری سنائی ہے کہ کل بروز قیامت جب اللہ رب العالمین کے یہاں عرش کے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، عرش کے علاوہ سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی، اس وقت اللہ رب العالمین جن 7 خوش نصیب لوگوں کو اپنے عرش کے سایہ تلے جگہ دے گا ان میں ایک بندہ وہ بھی ہوگا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلِّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، جس کا دل مسجد سے لٹکا ہوا رہتا ہے، مسجد سے لگا ہوا رہے گا۔ معلوم ہوا ان تمام باتوں سے کہ ایک مسلمان کی زندگی میں مسجد کی بڑی اہمیت ہے، ایک مسلمان کی زندگی میں مسجد کی بڑی فضیلت ہے، مسجد سے ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی آمد و رفت جاری رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کو دنیا کے اندر اس روئے زمین پر اگر کوئی جگہ سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، اگر اس روئے زمین پر اللہ رب العالمین کو کوئی جگہ سب سے زیادہ پسندیدہ ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جگہ فی المساجد و مسجدیں ہیں۔ اسی طریقے سے وَأَبْغَضُ الْبِلَادُ إِلَى اللَّهِ، اگر اللہ رب العالمین کو اس روئے زمین پر اگر کوئی جگہ سب سے زیادہ ناپسند ہے، سب سے زیادہ ناپسند اللہ رب العالمین کسی جگہ کو کرتا ہے تو وہ جگہ بازار ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم مسجد سے اپنا ربط اور ضبط قائم و دائم رکھیں۔ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ ہے، اللہ کا شکر ہے ہم نے مسجد سے اپنے تعلقات استوار کیے ہیں، مگر جو تعلق رمضان میں ہے وہی تعلق شوال اور ذوالقعدہ میں بھی ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے مسجد کی جو لوگ صاف صفائی کرتے ہیں، مسجد کے انتظام و انصرام کا کام کرتے ہیں، ان کی بھی نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بڑی اہمیت ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم صحابہ سے یہ دریافت کیا، ایک عورت تھی جو کالی کلوٹی تھی، ایک عورت تھی جو کالی کلوٹی تھی، مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی، مسجد نبوی کی دیکھ ریکھ کیا کرتی تھی۔ چند دن گزرے، کچھ دن گزرے، وہ عورت نظر نہیں آئی، وہ عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی نہیں دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً صحابہ اکرام سے یہ سوال کیا کہ وہ عورت جو مسجد کی صفائی کرتی تھی وہ کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی ہے۔ صحابہ اکرام نے فرمایا کہ وہ عورت انتقال کر گئی ہے، وہ عورت مر گئی ہے۔ صحابہ اکرام نے کہا کہ ہم نے اس کی جنازے کی نماز پڑھ کے اس کی تدفین کر دی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر معلوم ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو متوجہ کرتے ہوئے فرمایا افلا کنتم آذنتمونی، کہ تم لوگوں نے مجھے اس عورت کے میت کی خبر کیوں نہیں دی؟ تم لوگوں نے مجھے اس عورت کے میت کی خبر کیوں نہیں دی؟ صحابہ اکرام میں حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اس لیے خبر نہیں دی کہ وہ عورت حقیر جانتے ہوئے اس کی خبر نہیں دی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے کہا دلونی علی قبرہا، کہ چلو تم لوگ مجھے اس کی قبر دکھاؤ، میں اس کی قبر پر جنازے کی نماز پڑھوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، اس صحابہ اکرام نے بتایا کہ اللہ کے رسول یہ اس عورت کی قبر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جنازے کی نماز پڑھی۔ معلوم ہوا کہ معاشرے کے لوگ جس بندے کو حقیر سمجھتے ہیں، سماج کے لوگ جس بندے کی کوئی وقت نہیں سمجھتے، ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اس بندے کی بڑی اہمیت ہے، اس بندے کی بڑی فضیلت ہے۔ جب اللہ کے رسول کی نگاہوں میں وہ شخص معتبر ہے، محترم ہے، معظم ہے، تو رب العالمین کے یہاں اس کی کیا اہمیت ہوگی، رب العالمین کے یہاں اس کی کیا فضیلت ہوگی۔ میرے بھائیوں، یہ کہنے کی چیز ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے ہم اپنا تعلق مسجد سے استوار رکھیں، مسجد کے انتظام و انصرام، صاف صفائی کا ہم خیال رکھیں۔ اسی طریقے سے اور بھی جو معاملات ہیں ہم چاہیں مسجد سے اپنے دل کو لگائے ہوئے رکھیں۔ نماز پڑھ کر ہم جائیں، پھر دوسری نماز کے لیے ہمارے دل کے اندر یہ خیال رہے، ہمارے دل کے اندر یہ چیز رہے کہ ہم نماز کے لیے پھر ہمیں مسجد کے اندر آنا ہے۔
تب تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے یہاں عرش کے سایہ میں ہمیں جگہ ملے گی۔ نہیں تو اگر مسجد میں صرف ہم ہفتہ واری مسلمان بن کر رہ گئے، مہینے میں کبھی مسجد میں آئے، تو میرے بھائیوں کل بروز قیامت اللہ رب العالمین کے سامنے ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ لہٰذا اللہ رب العالمین سے ہم دعا کر رہے ہیں کہ رب العالمین ہمیں مسجد کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمارا دل مسجد سے لٹکا ہوا رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین جو تعلق رمضان کے مہینے میں مسجد سے ہے، وہی سال کے 11 مہینے اسی طریقے سے ہمارا تعلق مسجد سے استوار رہے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔